ڈاکٹر فائزہ خٹک نے ہمیں جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے۔ وہ طنزیہ لکھتی ہیں کہ آپ ترکی اور ترک لوگوں کی جہالت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ آپ کو شاید ہی پورے ترکی میں کوئی ایک ترک ڈاکٹر بھی ایسا نظر آئے جو انگریزی لفظ پین یعنی درد کے معنی جانتا ہو۔ اگر آپ ترکی نہیں بول سکتے یا آپ کے ساتھ کوئی ترجمان نہیں ہے تو پھر آپ کا ترکی گھومنا خاصا مشکل ہے۔ آپ چین کی مثال لے لیں۔ ماؤ زے تنگ کی جہالت کا یہ حال تھا کہ انہوں نے ساری زندگی کبھی انگریزی نہیں بولی۔ جب کبھی کوئی لطیفہ ان کو انگریزی میں سنایا جاتا، ان کی آنکھوں کی پتلیوں تک میں کوئی جنبش نہیں ہوتی تھی، حالانکہ وہ انگریزی خوب سمجھتے تھے۔ اور جب کوئی وہی لطیفہ چینی زبان میں سناتا تو کہکہا لگا کر ہنستے تھے۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ چینی قوم گونگی نہیں ہے۔ ترک صدر طیب اردگان پاکستان آئے، سینٹ اور قومی اسمبلی کے مشترکہ اجلاس سے ترکی زبان میں خطاب کیا۔ پاکستانی قوم، وزیر اعظم اور پارلیمنٹ کو یہ بھی بتا گئے کہ کسی قوم کی ترقی کی علامت اس کی غیرت ہوتی ہے، انگریزی نہیں۔ ہم مروبیت کے اس درجے پر پہنچ چکے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی کرکٹر پاکستان سے باہر اردو میں بات کر لے تو ہم منہ چھپا چھپا کر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی پرفارمنس کو کرکٹ سے ناپنے کی بجائے انگریزی سے ناپتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے پاس خوبصورتی کا معیار گورا رنگ اور قابلیت کا معیار انگریزی ہے۔ ہمارے ملک میں بچوں کو اسکول میں داخل کروانے کا واحد مقصد انگریزی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی میں حیران ہوتا ہوں کہ امریکہ اور برطانیہ میں ماں باپ بچوں کو کیوں اسکول میں داخل کرواتے ہوں گے۔ ہماری ذہنی غلامی کا تماشا دیکھیں۔ ہم نے اسکولز تک کو انگریزی اور اردو میڈیم بنایا ہے۔ قوم کا غریب اور زوال پذیر طبقہ اردو پڑھے گا جبکہ امیر اور پیسے والا طبقہ انگریزی۔ دنیا کی معلوم 10,000 سالہ تاریخ میں کسی قوم نے کسی غیر کی زبان میں ترقی نہیں کی۔ تخلیق، تحقیق اور جستجو کا تعلق انگریزی سے نہیں ہوتا، اور اگر آپ ان چیزوں کا تعلق بھی انگریزی سے جوڑ دیں گے تو پھر وہی ہوگا جو اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ کو پورے ملک میں سوائے 2-4 کے کوئی قابل ذکر سائنسدان، کوئی تحقیق کرنے والا ڈاکٹر اور کچھ نیا ایجاد کرنے والا انجینئر نہیں ملے گا۔ اس قوم کا نوجوان بھلا کیسے کچھ سوچ سکتا ہے جس کا واحد مقصد اپنی انگریزی درست کر کے اعلیٰ نوکری حاصل کرنا ہو، جو لکیر کا فقیر بن چکا ہو۔ روس اور یورپ سب اپنی اپنی زبانوں میں ہی تعلیم دے رہے ہیں۔ جبھی ان کو اپنی زبان میں سائنس آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے، اور انگریزی بول سکنے کے باوجود روس، یورپ، چائنا اور دنیا کے زیادہ تر ملکوں کے حکمران ہر جگہ اپنی زبان میں ہی بات اور تقریر کرتے ہیں۔ مترجم ساتھ میں ترجمہ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ انگلش کے سامنے ان کی اپنی زبان مجبور و محکوم نظر نہ آئے۔ انگلش کو یہ سب ملک اسکولوں اور کالجوں میں صرف ایک زبان کے طور پر سکھاتے ہیں۔ سارے مضمون انگلش میں کر کے اپنے اسٹوڈنٹس کو کنفیوز نہیں کرتے۔ اپنی زبان میں سائنس پڑھانے سے ان ملکوں میں کثرت سے سائنسدان پیدا ہو رہے ہیں، اور ہمارے ملک میں تو انگریزی کمزور ہونے کی وجہ سے اچھے تخلیقی ذہن سائنس کا مضمون ہی نہیں لیتے، اور یہ ٹیلنٹ ضائع ہو جاتا ہے۔ بنا سوچے سمجھے بس رٹے لگائے جانے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب ہمارے بچوں کو انگریزی آتی نہیں ہے اور اردو مشکل لگتی ہے۔ آپ کسی بھی نوجوان کو راستے میں روکیں اور اس کو انگریزی میں ایک درخواست لکھنے کا بول دیں، وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگے گا۔ اور اب تو موبائل فون کی رومن اردو نے مزید بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ہماری نئی نسل تو اردو کے الفاظ تک لکھنا بھول چکی ہے، حتیٰ کہ موبائل کمپنیز کے آفیشیل میسیجز تک رومن اردو میں موصول ہوتے ہیں اور کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں۔ دنیا میں اور کس زبان کے ساتھ یہ ظلم عظیم ہو رہا ہے کہ اس کے فونٹس کی موجودگی میں آپ کو رومن لکھنے کی ضرورت پڑ گئی ہے، اور اب کمپیوٹر یا موبائل پر اردو لکھنا کوئی مسئلہ بھی نہیں رہا۔ آپ بڑے آرام سے پلے سٹور سے ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے موبائل میں اردو لکھ سکتے ہیں، اور اس طرح اردو لکھنے میں کون سی جان جاتی ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں اردو لکھنی بھی ہے اور اردو میں نہیں لکھنی۔ مجھے شاذ و نادر ہی ایسے والدین ملے ہوں کہ جنہوں نے اپنے بچے کے اخلاق، کردار، گفتگو اور تمیز تہذیب پر بات نہ کی ہو،
सारा वक्त उसकी इखलाकी हालत को रोते रहे और आखिर में मुद्दा ये ठहरा कि आप किसी तरह इसकी अंग्रेजी ठीक करवाएं। मैंने इस मुल्क में और इस दुनिया में काबिलियत का कोई नमूना अंग्रेजी की वजह से नहीं देखा। चीन, जापान, तुर्की, जर्मनी, फ्रांस और अब तेजी से उभरता हुआ भारत, उनमें से कौन से मुल्क ने अंग्रेजी की वजह से कामयाबी और तरक्की की मनाजिल तय की हैं? इसलिए खुदारा खुद भी काबिल बनने की कोशिश कीजिए और बच्चों को भी काबिल बनाइए, अंग्रेज नहीं। वैसे ये भी गनीमत है कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं।